ہنسی ملانا نمنین خمانی میرا ہنسی ہنسی ملانا کام کو دھوئے تجو کام کرودھ دھوئے تجو او پرانیا قائم جی نے رکھ پرکھ نے مامی سارو شاہ آپ رکھ نے سنبھارو او پرانی یا قائم جین مولانا حضرت امام کی صلوات پر مولانا رحمت اللہ. صبح کا میٹھا جنان ہے یہ. صبح کا جنان ہے پربھاتیہ. اس کے اندر انسان کے لیے جو روحانی چیزیں فرمائی ہیں ان میں دنداروں ایک یہ چیز ہے کہ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر دیا اور رحم رکھو. نمنی کھمنی میرا بھائی ہنسی ہنسی ملنا. آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ بھی ہنس کے چلو. اپنے دل کے اندر سے کام اور کرودھ دونوں کو نکال ڈالو. بعض نئی کتابوں کے اندر کار کرودھ لکھا ہے لیکن پرانی کتابوں کے اندر کام اور کرودھ. کام کہتے ہیں انسان کی شہوت کو. بہت سے بھکتوں نے یہ سمجھ لیا کہ شہوت کا مطلب صرف سیکشل سائڈ ہے, لیکن عربی زبان کے اندر سے ہم جو مطلب نکالتے ہیں شہوت کا, اس میں غصہ بھی شہوت ہے. شہوت کہتے ہیں انسان کی وہ ارج, انسان کی وہ نیڈ کہ جس میں اس کا دماغ خراب ہو جائے, اس کو عربی زبان کے اندر شہوت کہا گیا. بہت سی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. جب انسان کو کام واسنا شروع ہوتی ہے تو اس کا دماغ بگڑ جاتا ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ چوری کرنے بلکہ قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسی بہت چیزیں ہیں جو انسان کی شہوت کے اندر آتی ہیں. اس کو قرآن پاک میں لاب کہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تم نرم بنو, وہ تمہیں گالی دیتا ہے سہن کر لو. کسی نے تمہیں برا کر دیا, کہہ دیا چپ رہو, اور کبھی برا کر دیا خدا پہ چھوڑ دو. روحانی سائڈ کے لیے, اس شخص کے لیے کہ جس کو
اپنی عاقبت کا خیال ہے، اس کے لیے کہ جس کو موت کے بعد حساب دینے کا ڈر ہے، اس کو کہ جسے یہ مطلب ہے اس دنیا میں کہ میں روحانی حالت میں اونچا چڑھوں، تو مومنوں سے بہت سی قیمتیں ادا کرنی پڑے گی. اس میں ایک یہ قیمت بھی ہے. ایک اور جگہ ست گرو کی صدر دین فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے کسی کی گالی سنی تو کروھ نہ کرنا، جو کچھ اس نے کہا اس کو برداشت کر لو. سو گاڑ سانکھی ویرا کروھ نہ کری بھائی. ایک دو چار نہیں، یہاں 100 کا مطلب 100 مت سمجھنا، کیونکہ پرانی ہندوستان کی جو زبانیں تھیں ان زبانوں کے اندر 100 کا مطلب بے حساب. جیسے کہ بچوں کو بزرگ لوگ دعائیں دیتے تھے 100 برس جیو، تو وہ 100 کا مطلب 100 نہیں، اس کا مطلب یہ کہ بہت جیو. 100 گاڑ سانکھی ویرا کروھ نہ کری بھائی. اوگن کرے تاسو گن کری. کبھی کسی نے تمہیں گالیاں دے دی، فرمایا کہ تم غصہ مت کرنا، اسے مورخ بے وقوف سمجھ کے چھوڑ دینا. بھلا کوئی کتا ہم کو بھونکے تو کیا ہم بھی اس کے سامنے بھونکیں گے؟ چپ چاپ نکل جاتے ہیں. جو کسی کو گالیاں دیتا ہے وہ انسانیت کے درجے سے گر کے وہ کتا بن گیا ہے. اس کے اندر سے انسانیت نکل گئی، حیوانیت آ گئی. آخر انسان جو ہے وہ حیوانوں سے چڑھ کے اوپر آیا ہے، ایوولو ہو کے. اس کی جو لیول ہے وہ لو لیول ہے، اس لیے اس کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دو، بے وقوف سمجھ کے چھوڑ دو. 100 گاڑ سانکھی کروھ نہ کریے، اوگن کرے تاسو گن کریے. رسول پاک کی ایک چھوٹی سی بات ہے مگر بہت بڑا لیسن ہے اس میں، اور بڑی مشہور بات ہے. اسکولوں کے اندر بچوں کو ملا مولوی رسول کی حدیث اور رسول پاک کی سیرت میں سے سناتے ہیں. 40 برس کی عمر میں رسول پاک نے اپنی نبوت کا اظہار کیا. سب سے زیادہ آپ کو آپ کے گھر والوں نے یعنی رشتہ داروں نے اس چیز کے لیے تنگ کیا، دکھ دیا. اور جو یہودی تھے انہوں نے بھی اس چیز کو بہت برا سمجھ کے تو انسٹیگیٹ کیا. ایک دن رسول اللہ ایک رستے سے گزرتے تھے، مکہ کی بات ہے. بائی چانس ایک یہودی عورت اپنے گھر کو صاف کر کے کوڑا کرکٹ لے کے تو اوپر سے پھینکنے اپنی بالکنی میں یا باری میں آئی، فرسٹ فلور پہ. تو جب وہ پھینکنے جاتی تھی تو نبی کریم کے اوپر اس کی نظر پہنچی. وہ اسی سائڈ سے آ رہے تھے، دل میں مسکرا کے کہتی ہے آ گیا. جب رسول اللہ نیچے اس کی باری کے نیچے آئے، اس نے اوپر سے وہ کوڑا کرکٹ کچرا پھینک دیا. جب کچرا پھینکا تو سامنے اور یہ دکاندار جتنے بھی تھے وہ سب یہودی تھے، چھٹا کر کے ہنس پڑے. رسول اکرم 1 منٹ بھی سیکنڈ بھی ٹھہرے بھی نہیں، اوپر بھی نہیں دیکھا، اپنے کندھوں پہ سے کچرا
جھاڑتے جھاڑتے حضور چلے گئے، کچھ بولے نہیں۔ دوسرے دن رسول اللہ پھر نکلے تو اس عورت نے پھر کچرا پھینکا، تیسرے دن پھینکا۔ پہلے ایک دو دن وہ لوگ ہنسنے لگے، لیکن اب تو روز مرہ کی یہ بات ہو گئی، ڈیلی روٹین ہو گیا۔ کئی دنوں تک یا کئی ہفتوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن نبی کریم یوں ہی سر جھکائے ہوئے جا رہے تھے، اوپر سے کچرا کوڑا کرکٹ نہیں گرا، نبی ٹھہر گئے۔ جب ٹھہر گئے تو وہ دکاندار جو اس عورت کے مکان کے نیچے رہتا تھا وہ فوراً سمجھ گیا، کہتا یا محمد وہ بڑھیا آج بیمار ہے، ایسا اس کو کہو مجھے دیکھنے آنا ہے، میں تمہاری عیادت کے لیے۔ عیادت کہتے ہیں کسی بیمار کو اس کا پریم کرنے والا، چاہنے والا رشتہ دار، باپ بیٹا بھائی بہن کوئی بھی جب اپنے کسی عزیز کو ملنے کے لیے بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں عیادت کے لیے۔ وہ حیران ہو گیا، کیونکہ یہ کام ان کا ہے کہ جو عزیز ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، اور یہ تو دشمن۔ جب چپ ہو گیا تو نبی پھر اس کو کہتے ہیں جاؤ پوچھو میں اوپر آؤں۔ بھاگا ہوا گیا اوپر، دیکھا تو سچ مچ بوڑھی بیمار تھی۔ کہتا ہے وہ محمد آیا ہے نیچے، وہ تو نبی نہیں کہتے نا، تو روز اس کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، آج تجھے ملنے آتا ہے تیری بیمار پرسی کے لیے۔ میں نے کہا کہ اب تو بیمار ہے، کانپنے لگی، کہتی مجھے بیمار پرسی کے لیے؟ ہاں۔ بہت دیر تک چپ رہی، کہتی اچھا آنے دو۔ رسول اکرم اوپر گئے، جیسے ہی آپ اوپر چڑھے اس عورت نے اپنا سر نبی کریم کے پاؤں پہ رکھ دیا، کہتی یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دو۔ رسول اللہ کا لفظ منہ سے نکلا، یہودن کے منہ سے۔ حضور نے فرمایا میری بہن تمہاری مزاج کیسے؟ کوئی بات نہیں کی کہ تم کچرا پھینکتی تھی، یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی، کچھ نہیں، یعنی کچھ ہوا بھی نہیں، مگر اس کے دل کے اندر جو اس بے ادبی کا احساس تھا اس نے یہ اثر کیا، اور رسول اللہ کی جو برداشت تھی، سہن شکتی تھی، اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی، زنداروں گولڈن جوبلی کا ٹائم تھا۔ گولڈن جوبلی 1936 میں ہوئی بامبے میں، اور افریقہ میں 1937 میں ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ ٹیچرز یہاں کے اپنے بچوں کو ہمارے اماموں کی جب ہسٹری سکھاتے ہوں گے تو اس میں ان جوبلیوں کا ذکر آتا ہوگا۔ میں نے اپنی ایک واعظ میں جوبلیوں کا ذکر کیا تھا۔ گولڈن جوبلی کا وقت تھا، لیکن جوبلی سے پہلے کچھ دن پہلے ایک زمانے کے اندر حسین شہید سہروردی، جو پاکستان کا ایک زمانے کے اندر پرائم منسٹر بن چکا ہے، بنگالی تھا، حسین شہید سہروردی، وہ مولا کے پاس آیا۔ میں آپ کو ایک اور بھی ہسٹوریکل بات کہوں۔ 1926 میں حسین شہید سہروردی کو امام سلطان محمد شاہ نے اپنا ایک خط دے کے جاپان کے شہنشاہ ایمپرر ہیروہیٹو کے پاس بھیجا تھا، اور اس کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ شہنشاہ ہیروہیٹو نے اس خط کی بہت عزت کی، اور حسین شہید سہروردی کو کہا کہ میں اس خط کی قدر کرتا ہوں اور اسلام کی قدر کرتا ہوں، لیکن
اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، یعنی میں مسلمان نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی امپیریل جگہ میں سے کوبے کے اندر 10 یا 12 ایکڑ زمین فری دی کہ اس کے اوپر مسجد بناؤ۔ آپ میں سے کبھی کوئی جاپان جائے تو کوبے کی اس خوبصورت چھوٹی ہے لیکن نہایت ہی خوبصورت مسجد کو دیکھنا کہ اس کی زمین شہنشاہ ہیروہیٹو نے فری دی اور امام سلطان محمد شاہ نے اس کے اوپر مسجد بنوائی۔ تو یہ کام کرانے کے لیے حسین سہروردی کو صاحب نے بھیجا تھا۔ حسین سہروردی گھر پہ آیا، مولا کو کہا کہ سرکار مڈل ایسٹ کے کچھ عرب آپ کی ملاقات چاہتے ہیں، اور اس وقت پیلسٹینین کوسچن تھا جو آج بھی ہے۔ 1929 سے 1929 سے امام سلطان محمد شاہ فلسطینیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ 1929 اس کے 20 برس کے بعد 1 جنوری 1949 کو اسرائیل بنا، لیکن امام سلطان محمد شاہ کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ امام نے وقت دیا، یہ عرب لیڈر امام کے گھر پہ بنگلے پہ، والکیشور کا بنگلہ جو بمبئی میں ہے، وہاں آئے۔ بنگلے کے ساتھ جو لون ہے وہاں صاحب نے ان کے لیے پارٹی بنائی، ٹی پارٹی۔ 4:30 بجے شام کو یہ لوگ آئے، مولا کے گھر کے نوکر وغیرہ تھے، کھانے پینے کی چیزیں ریفریشمنٹ وغیرہ دے رہے تھے، کاوا چلا جا رہا تھا۔ امام کے سامنے بھی خالی پیالی پڑی تھی تو نوکر لے کے آیا گرما گرم کافی۔ امام بات کرتے تھے، ابھی اس درمیان یہ جو نوکر تھا چاندی کی کیٹلی تھی، اس کی انگلی ایسا پکڑا ہوا تھا تو انگلیاں وہ کیٹلی کے ساتھ لگ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ موٹا ہوگا اور کیٹلی کا جو ہینڈل تھا وہ ذرا چھوٹا ہوگا، اس کی انگلیاں لگ رہی تھی۔ کافی بوائلنگ کافی تھی تو مولا کے کپ میں کافی ڈالتے ڈالتے، آپ کو پتا ہے کہ سسٹم کیا ہے کہ لیفٹ سائڈ میں کھڑے رہتے ہیں ویٹرز لوگ، تو مولا کے کپ میں ڈال رہا تھا، ہاتھ کو بہت زیادہ گرمی برداشت نہ کر سکا، ہاتھ چھٹک گیا، کافی گر پڑی۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر کافی گر پڑی، جلتی ہوئی کافی۔ یہ تو بالکل کانپنے لگا، ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، جتنے عرب جو مولا کے مہمان تھے سب کھڑے ہو گئے۔ مولانا حسن امام سلطان محمد شاہ ایسے ہی بیٹھے رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یوں ہی بیٹھے رہے۔ آپ جو بات چیت چلتے تھے اس میں بھی انٹرپشن نہ ہوئی، بات چیت یوں ہی چلتی رہی۔ اس کو مڑ کے دیکھ کے کہتے ہیں، ہنس کے کہتے ہیں، جاؤ اور کافی لے کے آؤ۔ پھر بات شروع کر دی۔ وہ لوگ بیٹھ گئے، بیٹھ تو گئے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں واللہ یہ امام حسین کی نسل ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ تھا۔ آپ کے گھر میں کچھ مہمان آئے تھے، عربستان کے اندر اس زمانے میں کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں اس کو روسٹ کرتے تھے، جیسے کافی کے بینز روسٹ کرتے ہیں، اس طرح سے ڈیٹس کے جو سیڈز ہیں اس کو روسٹ کر کے اس کی کاوا بناتے تھے، اس کو آش کہتے ہیں۔ ایک اور قسم کا سوپ بناتے ہیں کھجور میں سے، کچی کھجور میں سے، اس کو بھی آش کہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین بیٹھے تھے، مہمان بیٹھے تھے، ایک باندی تھی، وہ زمانے کے اندر نوکر خریدے جاتے تھے جیسے سلیو، تو یہ سلیو میڈ تھی، وہ کوئی ٹرے کے اندر لے کے آئی آش، لیکن مولانا حسین کے حضور میں قریب آتے ہوئے
اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر پڑا، امام حسین علیہ السلام کے مکھ مبارک کے اوپر گرا، لیکن حضرت امام حسین نے کوئی غصہ نہ کیا اور باندی کو فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اور امام سلطان محمد شاہ کے اور رسول پاک کے یہ 3 واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان 3 میں سے زندگی بھر کے لیسن نکل سکتے ہیں، اور وہ یہ لیسن ہے نمنی کھمنی۔ نمنی کا مطلب ہے پولائٹ بنا، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں نمرتائی، نمر بنا، پولائٹ بنا۔ ہم اردو میں کہیں گے حلیم بنا، حلیم۔ اور جو سہن برداشت ہے وہ ٹالرنس ہے، کھمیا۔ کھمیا کھڑگ جینے ہردے سمانا، جس آدمی نے برداشت کر لیا، دکھ کو سہن کر لیا، اور وہ سہن کرنے سے دکھ ہوتا ہے، روحانی طاقت چاہیے برداشت کرنے کے لیے۔ آرڈینری آدمی برداشت نہیں کر سکتا، صرف روحانی آدمیوں کے اندر ہی زیادہ قوت برداشت ہوتی ہے، اور برداشت کرنا تلوار کے گھا کی طرح لگتا ہے۔ تیل جس طرح سے دکھ دیتا ہے، اسی طرح سے دکھ کے اندر برداشت کرنا، سہن کرنا ایسا ہی ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کھمیا نرے کھڑگ، برداشت کی تلوار یا خنجر جس نے اپنے دل کے اندر سہن کر لیا، تو کہتے ہیں تیتھی کلجگ ہار سے، کلجگ اس سے ہار جائے گا، کلجگ ہار جائے گا۔ نمنی کھمنی ویرا بھائی، ہنسی ہنسی ملنا۔ ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ ایک روحانی کتب ہے، ایک روحانی فیملی ہے۔ امام ہمارا ماں اور باپ ہے، ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، روحانیت سے ہم بھائی بہن ہیں۔ اگر روحانی حالت دیکھو تو میاں بیوی دنیا کے حساب سے میاں بیوی ہوں گے، روحانی حساب سے وہ میاں بیوی نہیں ہے، یہ دنیا کا لین دین ہے۔ باپ بیٹا بھی جو ہے وہ روحانی حساب سے باپ بیٹے نہیں۔ دنیا کے اندر اگر انسان اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے، اور دنیا کے ہر ایک مذہب نے ہمیں برداشت کرنے کی، دکھ سہن کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کسی نے برا کر دیا ہے تو بدلہ نہیں لیتے، غصے کو اپنے قابو رکھتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں دینداروں کے جس سے انسان کے دل کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، مینٹل فیکلٹیز کی ساری باریاں کھل جاتی ہیں، اس آدمی کے سامنے وہ چیزیں نظر آتی ہیں اسے اندر کہ جو آرڈینریلی لوگ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ خدا تعالیٰ اس آدمی کے وہ دکھ جو دنیا کے اندر عام طور پر اٹھائے جاتے ہیں، ان دکھوں کو اس آدمی نے قابو کر لیا ہے، اس کی روحانی سائڈ اوپر ہوتی جاتی ہے، وہ اسپرچولی ڈیولپمنٹ میں جاتا ہے، پروگرس کرتا جاتا ہے۔ وہ چیز اس کو صبح عبادت میں بھی کام آتی ہے، لیکن صبح کی عبادت اکیلی کوئی کام کی نہیں۔ اگر ہمارا کریکٹر، ہماری چال چلن، ہماری سوچ بچار کی چیزیں اگر اچھی نہیں تو صبح کی عبادت کچھ نہیں دے گی۔ صبح کی جو عبادت ہے وہ تبھی پھلتی ہے کہ جب اس عبادت کا اثر ہماری زندگی میں آوے، ہماری زندگی میں۔ اپنا تھی جو نانے رو بھائی رے بھائی، اپنا تھی جو نانے
رو بھائی اتنے کہیں بلاو موٹے رو بھائی رے بھائی کہیں بلاو تینے موٹے رو بھائی تم سے چھوٹا ہے اس سے پیار کرو اس کو بڑا بھائی کر کے مطلب یہ کہ عزت دو اس کو کسی کو نفرت کی نگاہ سے کسی کو اپنے سے ہلکا مت سمجھو ہو سکتا ہے روحانی طریقے سے وہ تمہارے سے بھی اونچا ہو گئے بمبئی کھڑک جماعت خانہ ہمارے مکھی اس وقت حسن لال جی دیوراج تھے میں نے یہ بات آپ کو سنائی ہے پھر سناتا ہوں جنہوں نے نہیں سنی سن لو حسن لال جی دیوراج مکھی ایک آدمی مکینک تھا 6.25 فٹ اونچا بھری ہوئی باڈی وہ آیا ادھر دفتر خانے کے اندر کمریا جو ادھر بیٹھے ہوتی ہیں جماعت کے کام کاج کرنے والے ان کو کہا کہ میری لڑکی کی شادی ہے لیکن ابھی میں منگنی کرتا ہوں سگائی کرتا ہوں مبارک مجھے کمریا کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت دفتر خانے کے اندر نام وغیرہ لے لیا اس کے ساتھ اس کے ہونے والے داماد کا باپ بھی تھا اپنے مذہب کی قوم کی ریت کے حساب سے ان کی سگائی کے فارم پہ سائن سکھا ہوا چلے گئے مبارک دے کے 1 مہینے کے بعد واپس آئے کہ مجھے لڑکی کی شادی کرنی ہے بہت مبارک کاغذ وغیرہ دیے سائن کرو لڑکی کی عمر جہاں لکھی جاتی تھی اس نے وہاں لکھا 16 برس جب آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے کیونکہ ہندوستان کے اندر شاردا ایکٹ تھا اس ایکٹ کے حساب سے 16 برس کے نیچے کوئی لڑکی شادی نہیں کر سکتی یہ ایکٹ تقریباً 1934 میں پاس ہوا اور ہمارے امام نے بھی فرمان فرمایا ہوا کہ گورنمنٹ کے قانون کے حساب سے اپنی جماعت چلے اور ہر زمانے کے اندر ہم اسماعیلیوں کی یہ ایک ٹریڈیشن رہی کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لاز کے سامنے ہم نے کبھی جھگڑا نہیں کیا ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے جو لاز ہیں ان کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رازق نے ہم کو روزی دینے والے نے جس ملک میں ہمیں روزی لینے کے لیے بھیجا ہے تو اس ملک کی بھی عزت کرو اس آدمی نے کہا اچھا میں سرٹیفکیٹ لے آؤں گا تاریخ طے ہوئی 1 دن باقی رہ گیا سرٹیفکیٹ نہیں آیا شادی کرنے کے لیے دلہا دلہن اور سب فیملیاں آ گئی اس وقت مکھی حسن لال جی دیوراج کے پاس یہ میٹر آئی مکھی صاحب نے کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم لڑکی کا سرٹیفکیٹ نہیں لاؤ مکھی صاحب میں آپ کو خاطری دیتا ہوں میری لڑکی کا سرٹیفکیٹ کہیں ادھر ادھر رکھ دیا ہے میں لے کے آؤں گا آپ نے فرمایا نہیں چلے گا 1 مہینہ ہوا تمہیں نہیں ملا یہ جماعت کی میٹر ہے ہو سکتا ہے کہ تمہیں سرٹیفکیٹ نہ بھی ملے اور ہم شادی کر ڈالے تو اس کے اندر مولا کی نام کی بدنامی مکھی صاحب اٹھ کے چلے گئے حقیقت یہ تھی لڑکی تھی 14 سال کی 16 سال کی نہیں تھی اور کچھ پیسے لے کے لڑکی کی شادی کرنے کا انتظام ہوا تھا
मुखी साहब चले गए। और दूसरे को एनकरेज करो, हिम्मत दिलाओ, दूसरों के लिए तुम एनर्जी बनो, दूसरे का काम करो। भरत कहते हैं घी को, बटर को, घी जिद्दी नहीं है, घी में ऑब्स्टिनेसी नहीं है, घी तो बहुत सॉफ्ट है, थोड़ी सी भी हीट लगने से वो पिघल जाता है। मोमन जो होता है वो जिद्दी नहीं होता, मोमन के अंदर मगरूरी नहीं होती, मोमन ऑब्स्टिनेट म्यूल की तरह नहीं है। उसको दो गिनान की बातें सुनाओगे, मोमन का दिल नरम हो जाता है, वो मान जाते हैं अपनी गलती को। लेकिन जिसके दिल के अंदर ईमान की कचास है वो गलती करता है, अंदर समझता भी है, फिर भी मानता नहीं है कि मैंने गलती की। ये हमारे मजहब की अगेंस्ट चीज है। भूल हो गई, कहो हाँ मेरी भूल हो गई। इसी के लिए तो हमारी जिंदगी का ये उसूल है कि हम हर रोज जमात खाने आके तौबा मांगते हैं, या मौला मेरी भूल हो गई, जानी अजानी भूल, तू रहमो करम से मुझे बख्श दे। मोमन जो है वो जिद्दी नहीं, वो घी की तरह नरम हो जाता है। और भोजन आटा जो रवा है वो खुद जल के तुम्हारा पेट भरता है। भोजन को हम पकाते हैं, आटा पहले तो हम उसको पीसते हैं, फिर उसको पानी में गूंदते हैं, फिर हम उसको आग पे उसको तपाते हैं, फिर हमारा पेट भरता है। कितने दुख उठाता है भोजन हमारे पेट भरने के लिए। मोमन जो है वो फिर सदर दिन फरमाते हैं कि भोजन की तरह तुम बनो, दूसरों को सुख देने के लिए। कभी तुम्हें दुख मिलता हो तो वो दुख तुम उठाओ मौला की खातिर, क्योंकि तुम्हारा मजहब तुम्हें ऐसा कहता है कि तुम बर्दाश्त करो, सहनशीलता करो, टॉलरेंस बनो, पेशेंट बनो। सब्र जो है, रसूल अकरम फरमाते हैं सब्र हमारे नबियों की मीरास है, नबियों का जो हेरिटेज है वो सब्र है। दुखों के ऊपर भी सब्र करना, और किसी ने हमें दुख दिया है तो उसको भी सहन कर लेना। ये जो क्षमा है बहुत आला चीज है। क्षमा कहते हैं टॉलरेंस को, कुव्वत बर्दाश्त को। तो पिछले दिन फरमाया खीर खांड गिरत भोजन, और पांचवी चीज है अमृत न्याज। जब हम यही नूर इस सीरे के अंदर हलवे में डालते हैं तो फिर हम इसका नाम सुकरीत रखते हैं। सुकरीत, हाथ के नेक आमाल को सुकरीत कहते हैं। उधर से हमको जब ये शीरीनी मिलती है, दो हाथों में लेके दीनदारों, आप इस शीरीनी को अपने दो हाथों में लो और उसको खाओ। ये जो शीरीनी है वो पीर ने, शाह पीर ने आपको बख्शिश के तौर पे दी, ये रिमाइंड कराने के लिए कि हमारे मजहब के अंदर ये है कि हर मोमन को सुकरीत की तरह सिफतें बनानी चाहिए। दूध की तरह पाक और निर्मल हो, खंड की तरह मीठा और दूसरों की मदद करने वाला हो, और घी की तरह नरम होवे, जिद्दी नहीं होवे, और भोजन की तरह दुख उठा के भी दूसरों को मेंटेन कर सके, और अमृत की तरह, नूर की तरह तुम्हारा अंदर और बाहर प्योर और डिवाइन होना चाहिए। ये है सुकरीत की क्वालिटीज जो मोमनों के अंदर आनी चाहिए। नमनी खमनी मेरा भाई, हंसी हंसी मिलना, खुशी से एक दूसरे के साथ मिलो। मोमन के दिल में कभी गम नहीं बैठ सकता, कभी नहीं। मोमन तो हर वक्त मजे करता है, हर वक्त। है जी आनंद आनंद करे और सरो अव्वल शाह में पाया जी मिलो ने मेरा और सरो मिली करी कार्यो कमाई, मिली करी करो कमाई। जमात में मिलते रहो, मोमन मिलते रहें। हमारे इस्माइली मजहब में जो जमात खाना है
وہ ہماری بلڈ وین ہے، لائف لائن ہے. یہ جماعت خانہ ہے، یہاں ہم دعا پڑھتے ہیں، مولا کو یاد کرتے ہیں، اس کی طرف سے جھرا اور برکتیں ملتی ہیں، دعا آشیش ملتی ہے، بھائی بہنوں کو ملتے ہیں، ہماری دین کی دنیا کی بہت سی تکلیفیں، بہت سی پرابلمز ادھر سولو ہو جاتی ہیں. یہ تو ہماری لائف کی ہب ہے کہ جس کے اوپر ویل چل رہا ہے. جماعت خانہ مولا کا گھر، جہاں فرشتے آتے ہیں، روحیں آتی ہیں، مومن آتے ہیں. جہاں تک بن سکے کبھی کوئی چیز قربان کرنی ہے دنیا کی تو قربان کر کے بھی مومنوں جماعت خانے آؤ. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایک قدم جو تم جماعت خانے کی طرف اٹھاؤ گے تو ایک ایک قدم کے اوپر 1 کروڑ مجلسوں کا ثواب ملے گا. سنسکرت زبان کے اندر مجلس کو یگن کہتے ہیں. جگلے جگلے کروڑ یگن نو پن. ایک ایک قدم کے اوپر تم کو 1 کروڑ مجلسیں بنانے کا ثواب ملتا. رسول اکرم ایک دفعہ واعظ فرماتے تھے تو آپ نے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی بابت میں فرمایا کہ جو گھر پہ نماز پڑھتا ہے اس کو 1 ثواب ملتا ہے، اور اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھے تو اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کا ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے حضور نے فرمایا اس کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے. 1 حج کا ثواب ملتا ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سامنے جو 1 قدم چل کے آتا ہے میں 20 قدم اس کو لینے کے لیے جاتا ہوں. 20 قدم لینے کے لیے جاتا ہوں. جماعت خانہ جہاں امام خود بیٹھا ہے. دینداروں آپ میں کہیں کوئی ایسا ہوگا کہ جس نے جماعت خانے کے اندر حضرت امام کو ظاہر میں دیکھا ہو؟ ہے؟ اس آپ کے شکاگو کے جماعت خانے کے اندر مولانا حضرت امام کا ظاہری دیدار کیا ہو؟ ہے وہ باطنی دیدار؟ شاباش مبارک. لیکن سب کوئی کیوں نہ کر سکے اور امام کا دیدار ملتا ہے. امام کی فرمان میں ہے کہ تمہیں ہمارا دیدار چاہیے، صبح کی دعا کے بعد تم 2 تسبیحاں صلوات کی نکالو اور نیت کرو تم کو صبح جماعت خانے میں میرا دیدار ہوگا. صبح جو نور کا وقت ہے دعا پڑھ لو، اس کے بعد جتنی ہماری تسبیحاں ہیں وہ بھی دعا کا ایک بھاگ ہے، حصہ ہے. پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے نیاز پینے کے لیے، دعا کرانے کے لیے. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے ایک دفعہ فرمان فرمایا کہ تمہیں جو میرا دیدار چاہیے تو صبح جماعت خانے کے اندر دعا پڑھنے کے لیے آؤ، تمہیں میرا دیدار ہوگا. اور اگر تمہاری کوئی مشکل ہے تو انشاءاللہ وہ مشکل دور ہو جائے گی. صبح کی دعا کے بعد 2 تسبیحاں صلوات کی پڑھو. ایک آدمی اپنا جس وقت اس نے یہ فرمان مکھ مبارک سے سنا، میرا پرسنل دوست تھا، گزر گیا ابھی، اور مشہور آدمی ہے، میں ابھی اس کا نام نہیں دیتا. وہ بامبے کے یہ جماعت خانے میں بیٹھا تھا. مکھی میگھ جی مورجی کا وہ کلرک تھا. میگھ جی مکھی گزر چکے تھے، 1932 میں مکھی میگھ جی مورجی گزر گئے. وہ بامبے کے چیف جماعت خانے کے درخانے کے مکھی تھے. اور جس آدمی کا میں ذکر کرتا ہوں یہ ان کا کلرک تھا، اور میگھ جی مکھی کی جو بلڈنگیں تھیں ان کا کرایہ اگرانے کے لیے یہ کام سونپا ہوا تھا اس کو. گھر میں 7-8 ممبر تھے، ماں تھی، میاں بیوی
40 रुपए पगार थी, बहुत हाथ तंग था। जब इमाम ने ये फरमान फरमाया, उसके दिल को बड़ी राहत हो गई, बहुत राहत हुई। उसने ये 2 तस्बीहां सुबह की दुआ के बाद जमात खाने के अंदर निकालनी शुरू की और ये दुआ मांगी कि या मौला, हाथ बहुत तंग है, न दुनिया पूरी होती है न दीन पूरा होता है, दुनिया में खाना पीना भी पूरा नहीं हो सकता, तो दीन के काम भी मैं कहाँ करूं। तूने फरमान किया है या मौला, ये मेरी नियत है, मेरा हाथ कुशादा कर। और मौला तो सबकी सुनता है, जबान से बोलने की बात नहीं, आप कभी दिल में नियत करते हैं तो उसको उसी वक्त टेलीफोन पहुंच जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मौला आपका नौकर नहीं है कि जैसे ही आपने हुक्म किया तो फौरन उसी वक्त अमल करे। मौला को नौकर नहीं समझना। भीख मांगो, दुकान के ऊपर भिखारी आता है, नमाला मुंह बना के आजिज़ी के साथ सेठ को सलाम करता है, सेठ आज कुछ भीख दो। सेठ की मर्जी है, सेठ ने सुन लिया है, सेठ ने देख लिया है। सेठ की मर्जी आवे तो पैसा ढीला 1 सेंट दे देवे, मर्जी आवे $10-20 दे देवे, मर्जी आवे गले की चेन उतार के दे देवे, मर्जी आवे तो कहे आज नहीं कल आना। सेठ की मर्जी है, लेकिन खुदा को नौकर मत समझो। या मौला मैंने ऐसा किया है, ऐसा होना चाहिए, या मौला मेरा ये काम कर दे। नौकर के तौर पे हुक्म मत करो, भिखारी के तौर पे आजिज़ी करो उसके हुजूर में। और आजिज़ी जैसी होती है ना, दिल की भी आजिज़ी होवे, आपकी शक्ल भी बदल जाए, अज्ज़ इंकसारी का हाव भाव मुंह के ऊपर आ जाए। जैसे क्रोधी, एक गुस्से वाला, एक डाकू की तरह आदमी, उसका चेहरा कैसे भयानक होता है, ड्रेडफुल होता है ना? ऐसा ही एक नम्र आदमी, एक हलीम आदमी, एक आजिज़ आदमी, उसका चेहरा भी ऐसा ही होता है कि जिसमें हलीमी नजर आती होवे। चेहरे में फर्क है। बाद आदमी जब गुस्से होते हैं तो उनकी आंखें बदल जाती हैं, नथने फूल जाते हैं, मुंह लाल हो जाता है। जो खुशी होते हैं तो आंखें लंबी हो जाती हैं, बंद होने लगती हैं, मुंह फैल जाता है। ये हमारी फिजियोनोमी है इंसान की, उसके शक्ल में से उसके दिल की भावना पता लगती है। खुदा के हुजूर के अंदर भी आप अपनी इस फिजियोनोमी को अंदर भी और बाहर भी जाहिर करो। सर झुकाओ जितना नीचे तक जा सकते। मेरे जैसे आदमी का पेट बड़ा है, कभी जमीन तक नाक नहीं पहुंचती, लेकिन जो दुबले हैं नाक पहुंचती है, तो अरे परेशानी और नाक जमीन तक रगड़ो, जितना नीचे जा सकते हो सजदा नीचे करो। दुआ करानी है तो झुक जाओ, 2 हाथ जोड़ो, अपने आप को हलीम समझो, अज्ज़ो इंकसारी जाहिर करो। इस तरह से जब आप करोगे तो खुदा ताला उस चीज को देखता है, कभी न कभी उसको रहम आ जाएगा। याद रखो, वो सुनता है, फौरन सुनता है, लेकिन कबूल करना ना करना उसके ऊपर है। वो उसी वक्त आपकी अर्जी मान लेवे, या आपको 2 दिन के बाद कहे के दूंगा, या 10 दिन के बाद दूंगा, या 1 बरस के बाद दूंगा, ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है। हमको तो ये कहा है, निस दिन जमती है पिया को भाई निस दिन जमती है पियो को हमें पड़ रही है दरबार भाई पड़ा रही है दरबार। कबू का आपने भाई
भावसो सुरीजन करसी सार रे भाई सूरी जन करसी सार। मौला का दरबार ये है। रोज सेवत खाने आओ, निस दिन जपो, हर रोज उसको याद करो, उसके दरबार में पड़े रहो। अरे कभी न कभी उसकी रहमत जोश में आ जाएगी, तुम्हारे ऊपर रहम व करम की बारिश हो जाएगी। साहिब तेरा फिर हसन कबीर दिन की रंती के अल्फाज सुनो। साहिब तेरा करम जो हो रे शाह फज़ल होवे हम बंदो जो सारिया ए मैया करो तो छूटिए यानी छूटिए तू ही सत्तार यानी तू ही दाता शाम करो मोरा साईया अली हम आप हिनान पढ़ते हो सचमुच? आपके दिल में कभी करंट लगा? हिनान पढ़ते पढ़ते बदन कांप गया, गिनान पढ़ते पढ़ते और रोंगटे खड़े हो गए, गिनान पढ़ते पढ़ते आंसू निकल आए। कभी ये चीज नहीं बनी तो आप अभी तक इस्माइली मजहब से बहुत दूर हो, बहुत दूर। और इसके नजदीक आने की कोशिश करो। अकेले में गिनान बोला करो, आंखें बंद करो, खसूसन विनती के गिनान, गुनाहों की मुआफी के गिनान, हज़रत इमाम के रहम व करम के गिनान, उसके फजल करने के गिनान आप बोलो। कुछ दिनों के बाद आपकी जिंदगी में पलटे आते जाएंगे। ये रूहानी चीजें हैं। रूहानी चीजों को टाइम लगता है। तो दिन रोज सुबह के वक्त वो दोस्त मेरा जो तस्वीरें निकाले, सलवात की आजिज़ी करे, कुछ वक्त निकल गया, 2 बरस निकल गए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शरवतुल्लाह अलैह बम्बई आए। मुखी मेघ जी मूर जी गुजर गए थे। उनकी वफात से पहले उनका एक ही लड़का था, वो भी गुजर गया था। उस लड़के की 2 लड़कियां थी जो छोड़ गए। मौला ने आके उसकी सारी रिपोर्ट वगैरह सुनी और मुखी मेघ जिमूर जी ने अपनी सारी मिल्कत मौला को दे दी। उसमें एक ऐसा मकान था कि जिस मकान के अंदर छोटे छोटे कमरे थे और ये सारी की सारी 5 के 6 माले की बिल्डिंग, उसके अंदर प्रोस्टिट्यूट्स रहती थी और रोज रोज किराया उगराना जाने था। अब ये बिल्डिंग भी जब इसने सारी मिलकत दे दी तो ये बिल्डिंग भी आई। मौलाना हजरत इमाम ने सतीगरा
مولا کا جو اسٹیٹ مینیجر تھا پارسی تھا، اس کو فرمایا کہ یہ مکان مت رکھنا، اس مکان کو بیچنا ہے، کیونکہ مولا کے نام پر یہ مکان چاہے اور وہاں بورڈ تو نہیں لگ سکتا۔ مکھی میگھ جی مورتی کو یہ بلڈنگ اسی طرح سے اس نے خریدی تھی، بہت کوشش کی خالی کرانے کی مگر نہ ہو سکی، اب وہ اسی طرح سے امام کے نام پہ آئی۔ سواریا قاسم علی کو بلایا کہ دیکھو اس بلڈنگ کی ویلیویشن کراؤ، ویلیویشن کرائی گئی، 4 لاکھ روپیہ، بہت بڑی بلڈنگ تھی۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے پوچھا کہ اس کا کلاس کون ہے، کہ سب فلانا آدمی، بلا اس کو، بنگلے بلایا گیا، 40 روپے کی پگار تھی۔ صاحب نے فرمایا تمہارا کام کیا ہے؟ کہ صاحب بھاڑا اگراتا ہوں۔ ماں باپ کہتے ہیں یہ فلانی بلڈنگ ہے، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ کہتے خداوند 3.5-4 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بلڈنگ تم خرید لو۔ مولا کے مکھ مبارک کی طرف دیکھ کے کہتا خداوند میری 40 روپے پگار ہے، یہ 4 لاکھ روپے کی بلڈنگ، دیکھو ٹھہرو، یہ بلڈنگ تم خرید لو، مگر خداوند ہم تم کو بولتے ہیں تم صبر کرو۔ اس کو تو چکر آنے لگے، 40 روپے میں سے وہ بھی پورے نہیں ہوتے، 20 تاریخ کو ختم ہو جاتے ہیں، اگر امام کہتے ہیں میں یہ بلڈنگ لے لوں۔ ماں باپ پھر کو کہتے ہیں دیکھو یہ بلڈنگ تم اپنے نام پہ ٹرانسفر کرو، لیکن خداوند، ماں باپ فرمایا ہم تم کو بولتے تم چپ رہو۔ ارے خدا، ابھی اس کو غصہ ہوا نہ، چپ ہو گیا، یہ بلڈنگ تم خریدو، اپنے نام پہ ٹرانسفر کرو۔ اس کا بھاڑا کتنا ہے؟ خداوند مہینے کے 4-5 ہزار روپیہ ملتا ہے۔ اچھا دیکھو تمہاری پگار کتنی ہے؟ سر 40 روپے۔ تم کو 40 روپے پورے ہوتے ہیں؟ خداوند نہیں ہوتے۔ اچھا ایسا کرو 2000 روپیہ تم رکھو، 5000 اس کا بھاڑا ہے، 2000 روپیہ تم رکھو، 3000 روپیہ ہمارے خزانے میں جمع کراؤ، اور دیکھو ہم تم سے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لے گا، جب یہ ساری پیسے چکائے جائیں پھر کچھ نہیں بھرنا، لیکن بلڈنگ تم ابھی سے تمہارے نام پہ ٹرانسفر۔ 40 روپے میں سے اس کی پگار 2000 روپے، آمدنی 2000 ہو گئی، ایک پیسہ بھی اس نے دیا نہیں، اور ماں باپ نے انٹرسٹ بھی اس کے پاس سے نہیں لیا۔ اس کی دعاؤں نے ایک رستہ کھول دیا، مگر ان دعاؤں مانگنے سے پہلے مکھی میگھ جی گزر چکے تھے، ایسا نہیں کہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے مکھی میگھ جی گزرے۔ دھنی کو رستے نکالنے کے لیے بہت رستے ہیں، اس مالک کے بے حساب رستے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ میں نے اپنی وعظوں میں بہت دفعہ یہ مثال دی، جب لوگوں نے صبح کی صلوات کی 2 تسبیحاں صبح کی دعا کے بعد نکالنی شروع کی، تو جتنے بھی لوگ مجھے ملے صبح کی تسبیح نکالنے والوں میں سے، جنہوں نے مجھے آ کے بات کی، انہوں نے مجھے بڑے بڑے قصے سنائے۔ مشنری صاحب ساری زندگی خدا کی قسم ہم رولتے تھے، لیکن جس دن سے یہ صبح کی تسبیحاں نکالی، آہستہ 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 سب ٹھیک ہو گیا۔ کسی کو اولاد ملی، اولاد نہیں ہوتی تھی، صبح کی تسبیحاں نکالی، کسی کو مال ملا، کسی کو عزت ملی، بیماری کے لیے دعا مانگی تو وہ بھی چلی گئی، گھر کے اندر جھگڑے تھے تو وہ بھی نکل گئے۔ جو نیت کرو گے مولا پوری کرے گا۔ آج میں آپ کو 4-5 چیزیں دے جاؤں، اس میں سے ایک یہ چیز کہ صبح کی دعا کے بعد صلوات کی 2 تسبیحاں نکالو، سجدہ کرو،
اور سجدہ جب تک آپ اپنی دعا پوری نہیں کرو نہیں اٹھانا، یعنی آپ کی ساری دعا سجدے میں مانگنا، سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کے نہیں۔ میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں اور وہ زیادہ عاجزی بھرا ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ جتنی بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو کچھ بھی آپ کو مانگنا ہے سجدے میں مانگو۔ آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں پھر سجدہ اٹھا کے دعا نیت خیر کر کے آپ اپنی تسبیحاں پوری کرو۔ دین کی دنیا کی جو مرادیں آپ کو مانگنی ہیں آپ مانگو۔ دوسری بات کروں، مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا ایک دوسرا فرمان ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف آ جائے، اس کے اندر دنیا کی کوئی بھی تکلیف کا ذکر ہے۔ صبح کی تسبیحوں کے اندر دنیا کی چیز بھی ہے، دین کی چیزیں بھی ہیں۔ من کی راحت چاہیے وہ بھی ملے گی، روحانی ترقی کے لیے دعا مانگتے ہو وہ بھی ملے گی، مجھے تیرا دیدار چاہیے وہ بھی مانگو۔ لیکن کبھی دنیا کی مشکلیں ہیں تو امام نے ایک اور چابی دی ہے، جنگ بار کی پہلی مسافری، امام سلطان محمد شاہ کی پہلی مسافری 1899 کے جو مسافری ہے، مولا فرمایا وہ فرمان روز پڑھو۔ بہت لمبے فرمان ہیں، سارے فرمان ایک ہی روز ہر روز پڑھو میں ایسا نہیں کہتا، لیکن کم از کم 1-1.5 پیج وہ فرمان روز پڑھو، اور خصوصاً صبح کے وقت، اور پھر ایک تسبیح نکالو یا علی مشکل آسان کی، اور سجدہ کرو، اپنی من کی مراد جو ہے دنیا کی مانگو۔ ایسا کرنا کہ 7 دن کے اندر جنوری کی پہلی مسافری کے فرمان جو ہیں 1899 کے 7 دن کے اندر یہ فرمان پورے کرو، اس کو ڈیوائڈ کر دیں ایکول پورشن میں۔ کبھی آپ کی مراد 5 دن میں پوری ہو گئی تو بھی 7 دن پورے کرنا، لیکن کبھی آپ کی مراد 8ویں دن پوری ہوئی تو 14 دن پورے کرنا۔ 7 دن کا اس کا اس کا میجرمنٹ ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے چلتے رہو، مولا کے حضور میں دعائیں مانگتے رہو۔ دینداروں، جس طرح دنیا کے اندر چیزوں کی قیمتیں چیز کے اوپر ہیں کہ کبھی آپ کو 1 ڈبل روٹی چاہیے تو شاید آپ کو $1 میں مل جائے، لیکن بائسیکل آپ کو $1 میں نہیں ملے گی۔ کبھی بائسیکل آپ کو $100 میں ملے گی تو آپ کو موٹر کے لیے $2-5 ہزار دینے پڑیں گے۔ بوٹ آپ کو $40 میں مل جائیں گے تو کوٹ آپ کو ہو سکتا ہے $100 میں ملے۔ ہر چیز کی قیمت ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو آج ایک ایسی ٹیکسٹ کی بات بتا رہا ہوں، اسی طرح سے ہمارے گناہوں کی قیمت نیکیوں میں ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں 1 یونٹ نیکی کا اس چھوٹے گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ ہماری ادھر نیکی ختم ہوتی ہے، ادھر وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں کہ ہم کو 10 نیکیاں دور کرنے کے لیے چاہیے۔ بعض ایسے گناہ ہیں کہ ہم کو 100 نیکیاں دور کرنے کے لیے چاہیے۔ بعض ایسے گناہ ہیں کہ ہم کو 1000 نیکیاں چاہیے دور کرنے کے لیے۔ گناہوں کے سامنے ہماری نیکیوں کی ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ طاقت ہونی چاہیے اس گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ بعض ایسے گناہ ہیں دینداروں کہ جس کا انجام ہم کو 2 برس کے بعد ملے گا، اور بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ ہم کو اس کا بدلہ موت کے وقت ملے گا یا موت کے بعد ملے گا۔ یہ سب کچھ قاعدے قانون خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ تو آپ اگر 1 ہفتے کے اندر جنوری کی پہلی مسافری کے فرمان پڑے اور آپ کی مصیبت دور نہیں ہوئی، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، چوتھا، 5واں، کبھی آپ کے دل میں شک آ گیا کہ مولا تو میری نہیں سنتا، تو ختم ہو گیا معاملہ، چھوڑنا نہیں، کیپ آن